أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الرحیم اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی دو صفات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت سب پر رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے سبحانہ و تعالی اپنی اسی صفت کا مظاہرہ فرما کر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکمالات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب جو بندہ مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا اور بے شمار فائدے اسے حاصل ہوں گے۔ گزشتہ مجلس میں اتباع سنت کے فوائد ذکر کیے گئے تھے، جس سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سرفرازی اللہ رب العزت نے سنت کی پیروی میں رکھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے شیدائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر مر مٹنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہے، وہ اتباع سنت میں مشہور ہیں۔ ان کے آزاد کردہ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنت پر اس اہتمام سے عمل فرماتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ اور مجنون سمجھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و کرما سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و کرما کا سفر فرمایا۔ تو سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نمازیں پڑھی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما ان کو محفوظ رکھا تھا علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ کہ حضور اکرم علیہ السلام نے کہاں کہاں نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ جب بھی آپ کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ہوتا تھا تو حضور اکرم علیہ السلام نے جہاں جہاں نماز پڑھی ہوتی تھی اہتمام کے ساتھ وہاں وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ بلکہ علماء اور محدثین نے
یہاں تک لکھا ہے کہ جو درخت بطور علامت اور نشانی کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے نماز ادا فرمائی تھی، تو عبداللہ ابن عمر دور دور سے پانی لاتے تھے، چونکہ حجاز مقدس میں پانی کی قلت تھی، پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو دور دور سے پانی لاتے تھے اور اس درخت کی جڑوں میں ڈالتے تھے تاکہ یہ درخت خشک نہ ہو جائے اور یہ علامت میرے ذہنوں سے غائب نہ ہو جائے، یہ علامت اور نشانی مٹ نہ جائے۔ اس قدر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتباع سنت کا اہتمام فرماتے تھے۔ آج تو وہ ساری علامتیں اب باقی نہیں رہی ہے، اس لیے بخاری شریف میں جب وہ روایت پڑھی جاتی ہے تو عموماً محدثین اور سبق پڑھانے والے صرف اس کی تلاوت کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جو علامات اس میں ذکر کی گئی ہے وہ علامات اب باقی نہیں رہی ہے۔ ہر صحابی کا یہی حال تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، ایک علاقے کا ان کو گورنر بنایا، تو اس علاقے سے فاروق اعظم کے پاس شکایت آئی رضی اللہ عنہ کہ یہ نماز اچھی طرح ادا نہیں کرتے ہیں۔ اصل میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہلی 2 رکعتیں فرائض میں لمبی ادا فرماتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور دوسری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتے تھے۔ اسی کو شکایت بنایا اور امیر المؤمنین کو شکایت کر دی کہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ امیر المؤمنین نے رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو حضرت سعد کو معزول کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا تاکہ اس علاقے میں زیادہ انتشار نہ ہو۔ یہ ایک حکمت عملی تھی، سمجھداری سے کوئی بھی کام کرنا چاہیے کہ ہٹا دو ان کو تاکہ انتشار ختم ہو جائے، پھر معاملے کی تحقیق کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک جماعت تشکیل دی، ایک کمیٹی بنائی اور ان کے ساتھ حضرت سعد کو بھی روانہ فرمایا کہ جاؤ تم اس علاقے میں اور وہاں کی مسجدوں میں جا کر تحقیق کرو، لوگوں سے ملو کہ حضرت سعد کے متعلق کوئی شکایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر شکایت کرتا ہے تو کیا شکایت کرتا ہے، تھوڑا تم جا کے تحقیق کرو۔ یہ کمیٹی اور یہ جماعت وہاں پہنچتی ہے، لوگوں سے ملتی ہے، مساجد میں تحقیق کرتی ہے، تو کوئی شکایت کرنے والا نہیں ملا۔ البتہ ایک آدمی تھا، اس نے 3 شکایتیں حضرت سعد کے متعلق فرمائی کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک شکایت تو یہی کی کہ یہ نماز قاعدے سے نہیں پڑھتے ہیں، پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتے ہیں اور اخیری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتے ہیں۔ ایک شکایت تو یہ کی۔ دوسری شکایت یہ کی کہ وہ مال کی تقسیم میں برابری نہیں کرتے، گویا یہ الزام تھا کہ یہ اپنے متعلقین کو جان بوجھ کر زیادہ دے دیتے ہیں اور باقی حضرات کو کم دیتے ہیں، یہ شکایت تھی، یہ الزام تھا۔ تیسری شکایت یہ کی اس نے کہ یہ غزوات میں اور جنگوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی جان پیاری ہے، وہ جان بچا کے رکھتے ہیں، غزووں اور جنگوں میں نہیں جاتے ہیں۔ یہ 3 شکایتیں کی۔ ایک آدمی نے صرف، یہ کمیٹی امیر المؤمنین کے پاس آئی اور بتایا
کہ کوئی زیادہ شکایت کرنے والے تو ملے نہیں، البتہ ایک آدمی نے یہ 3 شکایتیں کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا یہ 3 شکایتیں تمہاری ہے۔ کہا کون سی ہے؟ پہلی شکایت یہ کی کہ تم نماز قاعدے سے پڑھتے نہیں ہو۔ مجھے آپ کو یہ جو روایت سنانی ہے وہ اسی جز کو لے کر حضرت سعد کو جب یہ شکایت پہنچی تو فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور روایت میں جملے ہیں وَلَا آلُوا فِي مَقْتَدَيْتُ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم علیہ السلام کی اقتداء میں اور آپ کی سنت پر عمل کرنے میں اگر مجھ پر کوئی الزام لگتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو کسی کی پرواہ کیے بغیر حضور اکرم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تھا سنتوں کے ساتھ عشق۔ پھر جب دوسری اور تیسری شکایت سنائی تو وہ تو بالکل بیجا شکایت تھی۔ حضرت سعد کے دل پر چوٹ لگی۔ اللہ والے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ سہ جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، جلدی کسی کو بد دعا دیتے نہیں ہیں، لیکن جب ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور ان کا دل دکھی ہوتا ہے اور دل سے جو بد دعا نکل جاتی ہے پھر بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سعد نے اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور یہ فرمایا، روایت کے الفاظ ہیں اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء و سمعۃ، اے اللہ تیرا یہ بندہ اگر شہرت اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے، یعنی ہیرو بننے کے لیے اس نے یہ شکایتیں کی ہے۔ بعض لوگ ہیرو بننے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی پر کیچڑ اچھالیں گے تو لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے، لوگوں میں ہیرو بن جائیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے کہ واہ تو کس قدر جرأت والا اور کیسا بہادر آدمی ہے۔ تو اگر اس نے ریا اور سمعہ کے لیے میرے خلاف یہ شکایت کی ہے تو فرمایا فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اے اللہ تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی محتاجگی لمبی اور زیادہ کر دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں دی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بوڑھے کو دیکھا اس حال میں کہ اس کی عمر بہت لمبی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کی یہ جو بھویں ہیں وہ آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، بالکل بوڑھا ہو گیا تھا لیکن محتاج تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ گلیوں میں چل کر اتنے بڑھاپے میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سعد کی بد دعا کو قبول فرمایا۔ اور ایک روایت میں جو یہ آتا ہے بوڑھا زنا کرنے والا اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو بوڑھا زنا کرنے والا ایسا ہوتا ہے بالکل بوڑھا ہے، طاقت جواب دے چکی ہے اور وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ وہ روایت بھی سنا دے جب زبان پر آ ہی گئی ہے، ثلاثۃ یبغضهم اللہ تبارک و تعالی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ میں جب اس روایت پر سے گزرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی طاقتور آدمی اگر ہم سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے، کیسی ہماری رسوائی ہوتی ہے۔ تو خالق کے کائنات
اگر ہم سے بغض رکھیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا ہم خود ہی انداز لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے ان تین کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پہلا آدمی جس سے اللہ بغض رکھتے ہیں وہ زنا کرنے والا بوڑھا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا میں مبتلا ہے۔ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے، پیروں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ تو جو بوڑھا ہونے کے باوجود اس طرح کے گھٹیا خیالات میں اور گھٹیا کاموں میں رہتا ہے، اللہ ایسے بندے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کا سبب کمزور ہو گیا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود گناہ کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی جس سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں وہ محتاج تکبر کرنے والا ہے محتاج، اپنی ناک رگڑ رہا ہے، خود کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر والوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے پاس میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے کہ ہم تو کسی کا پیسہ نہیں لیتے، کسی کا نہیں کھاتے ہیں۔ گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ناک تو زمین پر ہے اور چوتر آسمان پر اٹھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر ضرورت مند ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کے دل کو متوجہ کیا جائے اور وہ ضرورت پوری کر رہا ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، جس کو حضرت لقمان نے اس طرح سمجھایا ہے۔ لقمان حکیم تھے، ان کی حکمت کی باتوں میں لکھا ہے کہ جو اپنے طور پر آ جائے، بغیر مانگے، بغیر نفس کی لالچ کے اپنے طور پر آ جائے، اس کو لے لو اللہ کا انعام سمجھ کر، اس کو ٹھکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو تمہارے پاس جمع ہو اس کو آگے بھیج دو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہ تمہیں آخرت میں کام آئے گا۔ ہمارے اکابر کی یہی سیرت رہی ہے۔ حضرت مولانا وستانوی دامت فیوزہم العالیہ نے اپنے شیخ قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کے متعلق فرمایا کہ میرے شیخ کا حال یہی تھا کہ جب لوگ دیتے تھے تو ایک ہاتھ سے لے لیتے تھے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے لے رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ بے نیازی کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا چاہیے۔ بخاری شریف ہی کی ایک روایت مجھے اس وقت یاد آ گئی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، جسم میں بیماری تھی، اہل و عیال نہیں تھے، مال نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا کر دی، مال بھی عطا کر دیا، خوشحالیاں نصیب ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے غسل خانے میں کہ اوپر سے سونے کی ٹڈیاں گری، تو حضرت ایوب علیہ السلام دو ہاتھ سے اس کو لینے اور سمیٹنے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایوب کیا ہم نے تجھے بے نیاز نہیں کیا؟ الم اغنیتک، سب کچھ تو دیا ہے، یہ کیا حرص بتا رہے ہو کہ دو ہاتھ سے جمع کر رہے ہو؟ عجیب جواب دیا۔ پیغمبر کا جواب تو ویسے بھی عجیب ہوتا ہے، وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا لا غنا عن برکاتک، اے میرے پروردگار
میں تیری برکتوں سے مستغنی نہیں ہوا ہوں، یہ تو تیری برکت ہے، اور جب جب تیری برکتیں مجھے ملے گی میں ایک ہاتھ سے نہیں، میں محتاج ہوں، تیری برکتوں کو دو ہاتھ سے لوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے بغیر دل کے حرص کے آ جائے، بغیر مانگے آ جائے تو وہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس میں بھی آپ اکڑ پھو دکھائے کہ میں تو نہیں لیتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور سے محتاج ہونے کی حالت میں اکڑ پھو دکھانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں دل کے حرص کے بعد آئے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو دل کی لالچ سے لے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جو بغیر لالچ کے لے گا اللہ کی طرف سے اس میں برکت دی جائے گی۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فقر و فاقے سے دوچار ہو گئے، حد سے زیادہ فقر کا سامنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس طرح کا فقر اختیاری عطا فرماتے ہیں تاکہ حضور اکرم علیہ السلام سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے، قریب ہو جائے آپ سے۔ تو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے، دل میں خالی اتنا خیال آیا کہ میرا جو پڑوسی میرے سامنے رہتا ہے وہ پڑوسی مجھے کھلائے گا، اتنا خیال ان کے دل میں آ گیا۔ واقعتاً وہ پڑوسی کھانا لے کر آیا، فرمایا میں نہیں لیتا، نہیں کھاتا، اس لیے کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا، اور دل کی لالچ سے جو لیا جاتا ہے آقا نے فرمایا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پر نظر بھی کیسی ہوتی ہے۔ اور سنو مسلمانوں، جو بندہ صدق دل سے حضور اکرم علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستوں کو ہموار فرما دیتے ہیں، پھر اللہ اپنی طرف سے اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ کس موقع پر اسے کیا کرنا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ خود اسے سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ روایت ذہن میں آئی، فرمایا میں نہیں لیتا، میرے دل میں خیال آ گیا تھا، یہ دل کی حرص کے ساتھ لینا بے برکت ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ پڑوسی بھی سمجھدار تھا، ہماری طرح نہیں کہ لے کے گھر چلا گیا کہ حضرت تو نہ کہتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ کوئی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نہ کہتا ہے، پھر بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیمبو کھاتے ہیں کہ ہم تو کھلانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھو منع کر رہے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ شریعت پر عمل کر رہا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو وہ کھانا باہر لے کر گیا، ان کی نظر سے چھپ گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر لے کے آیا کہ حضرت لیجئے اب کھائیے، اب تو خیال نہیں تھا کچھ، اب تو تم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ لے کے چلا گیا، اب تو خیال آیا نہیں تھا، لیجئے۔ فوراً انہوں نے لے لیا، چونکہ یہ اللہ کا انعام تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے دل سے کم سمجھنا اور اس سے بے نیازی برتنا یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا آدمی ہے جو محتاج ہے اور تکبر میں مبتلا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تیسرا آدمی جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، جو کچھ اس نے کسی کو دیا ہے اس پر احسان جتلانے والا۔ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی بھی بہت عام ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بعد میں احسان جتا کر اس کو ذلیل کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، معاشرے میں اسے بے وقعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے احسان جتلانے والے کو ناپسند فرماتے۔ ہم کہتے ہیں تو رہنے دے، بھر مجمع میں کہتے ہیں
تو رہنے دے، بمبئی بھی دیکھا نہیں تھا اور میں نے تجھے حرم بتایا، عمرہ کروایا، اور پھر ایسی بات کرتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے جو نیکی کی تھی وہ تیرے لیے وبال بن گئی۔ اللہ کو کون سا عطیہ پسند ہے کہ آدمی داہنے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا خرچ کیا اور کس کے اوپر خرچ کیا؟ تمہیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ تھا تو میں خرچ کر سکا۔ اگر کوئی محتاج ہی نہ ہوتا دنیا میں تو میں اپنا مال کہاں خرچ کر سکتا تھا؟ لیکن ہماری سوچ الٹ گئی، ہمارا ذہن بدل گیا، اس لیے ہم احسان جتاتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے بندے سے۔ اللہ دشمنی رکھتے ہیں، اور اللہ جب دشمنی رکھیں گے تو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تجھے ذلیل کر دیں گے۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھا دوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ ایک ہے احسان جتانا ذلیل کرنے کے لیے، اور ایک ہے احساس جگانا۔ یہ بری بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے احساس جگانے کے لیے ہم اگر اس کو کچھ اپنے احسان یاد دلائے تو یہ احسان جتانا نہیں ہے۔ جیسا کہ مثلا ایک بیٹا اپنے باپ کو پریشان کرتا ہے، خدمت نہیں کرتا، ان کے حقوق بجا نہیں لاتا۔ اب اس کے باپ نے اس کو کہا کہ بیٹا تو چھوٹا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، ہم نے تیرے لیے اتنی محنتیں کی، تجھے اس طرح پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں نے اس قدر قربانیاں دی، اور آج تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ احسان جتانا نہیں ہے بلکہ اس کے احساس کو جگانا ہے، کہ اس کا احساس جاگے کہ میں کن کے ساتھ یہ بے ادبی کا معاملہ کرتا ہوں، کسے ستا رہا ہوں۔ اسے احسان جتانا نہیں کہتے، ورنہ آج کی تفسیر سن کر آپ یہ استدلال کریں گے کہ ابا تم تو احسان جتاتے ہو، حالانکہ احسان جتانے والے سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں۔ احسان جتانے کا مطلب ہے کسی کو حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اس پر جو احسان کیا ہے اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا۔ احساس جگانے کے لیے احسان جتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے بھی احسان جتایا ہے قرآن مجید میں۔ ہمارا اپنا وقت ہو گیا ہے، اس لیے آئندہ مجلس میں انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت سنتوں کا اہتمام ہمیں نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں جو سنتوں کی عظمت تھی، جو محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کمال عشق تھا، اللہ رب العزت اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہر حال میں کسی کی پرواہ کیے بغیر، جیسے حضرت سعد نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اقتداء رسول میں اور اتباع رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مجھے تانے دیتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، مجھ پر الزام عائد کرتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم زمانے کے لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرے کہ یہ حلیہ اختیار کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سمجھیں گے۔ یہ مرعوبیت ہمیں راہ حق سے ہٹائے گی، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے یہ طے کرو کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت سے جو حضور اکرم علیہ السلام ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ حضرت کا اتباع کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ اس نعمت کی قدردانی جیسی کرنی چاہیے ویسی کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبیہ بعدد فضائل لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار، خطا کار اور سیاہ کار ہیں، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ پیارے اللہ، آپ کی نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، انتہائی درجہ حسرت و ندامت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحمت سے نواز دیجئے، فضل سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی ذات و صفات کی معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم علیہ السلام سے سچی پکی محبت اور عشق اپنے فضل خاص سے نصیب فرما دیجئے، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما دیجئے، نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہر سنت کا شیدائی بنا دیجئے، زندگی کی ہر نقل و حرکت میں آپ کی مرضی اور محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی عین سنت سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے اے اللہ مالا مال فرما دیجئے، اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما کر ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل اور داخل فرما دیجئے، زندگی کی قیمتی ساعات کی صحیح قدر نصیب فرما دیجئے، بیکار ضائع کرنے سے اے اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، خصوصاً اہل فلسطین کو نصرت اور مدد سے نواز دیجئے۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کو مٹا دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ سرزمین سے ظلم و زیادتیاں ختم فرما دیجئے، عدل و انصاف عام فرما دیجئے، ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے، ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت کو اے اللہ اپنے فضل سے قبولیت نصیب فرما دیجئے، دین کی عظمت ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت کے دل میں پیدا فرما دیجئے، معاصی کا دور دورہ ختم فرما دیجئے، بدعات اور رسومات سے اس بستی کو پاک فرما دیجئے، سنتوں کے انوار سے اے اللہ اسے منور فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی ان شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین۔